نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہاڑ کے برابر بھی اگر قرض ہیں تو ان کے اتارنے کا قرآنی وظیفہ۔ ناظرین یاد رکھیے، اسلام کا یہ حکم ہے کہ جب کبھی ضرورت ہے اور وہ جائز ضرورت ہے تو اس کے لیے قرض لینے کی اجازت موجود ہے، لیکن ساتھ میں حکم یہ ہے کہ جب کسی سے قرض لے تو اس ارادے اور نیت سے لے کہ یہ قرض میں اس آدمی کو واپس کروں گا۔ ناظرین اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ اس نیت سے قرض لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے قرض اتارنے کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ آئیے ناظرین، ہر مسئلے کا حل قرآن کے اندر موجود ہے، تو اس مسئلے کے حل کے لیے بھی قرآن کی طرف رجوع کریں تو قرآن پاک ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ چنانچہ طبرانی کے اندر یہ روایت موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو کوئی ان آیات کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس آدمی کے قرض اتارنے کے اسباب کو پیدا فرما دے گا۔ انتہائی آسان اور عرف عام میں یہ مشہور آیات کریمہ ہے، سورہ آل عمران کی آیات ہے۔ پارہ نمبر 3 کے اندر یہ آیات موجود ہیں۔ آیت نمبر 26 اور 27 ہے سورہ آل عمران کی۔ ان دونوں آیات کو دعائیہ انداز میں پڑھیں تو انشاءاللہ قرض اتارنے کے اسباب اللہ پاک پیدا فرما دے گا۔ آئیے چلتے ہیں ان آیات کی طرف تاکہ وہ آیات آپ مجھ سے سماعت فرما لیں، اور پھر قرآن پاک سے ان آیات کو دیکھ کر بھی پڑھا جا سکتا ہے اگر کسی کو یہ آیات زبانی نہیں آتی تو۔ ارشاد فرمایا، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ ناظرین یہ دو آیات ہیں، ان دونوں آیات کی تلاوت کی برکت سے آپ کا قرض اگر پہاڑ کے برابر بھی ہے تو انشاءاللہ اتر جائے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ناظرین اس دعا کو ضرور پڑھیں گے اور اپنے احباب تک ضرور شیئر کریں تاکہ جو بھی اس پریشانی کا شکار ہے تو اس قرآن وظیفے کی برکت سے، قرآن پاک کی برکت سے، قرآن پاک کے فیض سے ان کی یہ مشکل دور ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ اپنا محتاج فرمائے اور قرض سے خلاصی عطا فرمائے۔